अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम व मुकर्रम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बलवाहा घाट पुल के नीचे तकरीबन 20 घर था। किसी वजह से आग लगने की वजह से तमाम घर जल गए, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आग लगने की वजह से हमारा जो तंजीम है उलमा व इमा फाउंडेशन सहरसा, उसके ज़ेरे एहतमाम आज मुअर्रिखा 19 नवंबर 2023 बरोज़ एतवार को हमारे उलमा इमा फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब जो सदर हैं, हज़रत मौलाना कारी नूरुल्लाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरीक़ा से हज़रत मौलाना अब्दुस्समद साहब, मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब और मौलाना कलीमुल्लाह साहब और हज़रत मौलाना अशरफ साहब और इसी तरीक़ा से कारी नूरुल्लाह साहब और तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और यहाँ पर जो इनकी मदद जो की जाएगी वो ख़ास तौर पर सामान के ज़रिया, जैसे खाने पीने का सामान है और रोज़मर्रा ओढ़ने का ठंडक का सामान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने का पूरा सामान है और यहाँ पर ये कंबल है और ये चावल वगैरह है। तो हमारी तंजीम का असल मकसद यही है कि जहाँ पर गरीब मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी ज़ात पात के अलावा बग़ैर किसी भेदभाव के कहीं भी आग लग जाना या कहीं भी कोई हादसा का शिकार हो जाना, यतीम बच्चियों का शादी, गरीब बच्चियों की शादी और बहुत सारे काम हमारे उलमा इमा फाउंडेशन के जानिब से की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं कि अभी ये सामान तकसीम होने के लिए जा रहा है। आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि आप हज़रात ये दुआ फरमाएँ कि हमारे उलमा व इमा फाउंडेशन जो बिला किसी ज़ात पात के भाव के तमाम लोगों के साथ इंसानियत का दर्स देता है, अल्लाह ताला इनके ज़िम्मेदारान को मज़ीद दर मज़ीद तरक्यात से नवाजे और हमारा आप हज़रात हमारे उलमा इमा फाउंडेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि इस तरह के मरहला में, इस तरीक़े के मसाइब में बढ़ चढ़ कर हमारे उलमा इमा फाउंडेशन काम आ सके। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब है, ये आपको कुछ बोलेंगे इसके बारे में। जी, जब हम लोगों को मालूम हुआ कि महसी ब्लॉक के पुल के नीचे ये हादसा हुआ है और हमने व्हाट्सएप और यूट्यूब के ज़रिए भी देखा कि बड़ी तंजीम भी अपने तौर पर मदद कर रही है, तो फिर सब ज़िम्मेदारों ने मशवरा करके हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी इसमें पहल करें। और चूँकि हमारी तंजीम की बुनियाद और मकसद यही है इंसानी हमदर्दी, कि जिस किसी के साथ दुख मुसीबत तकलीफ़ आवे तो उसके साथ हमदर्दी जताया जाए, उसके दुख में शरीक हुआ जाए, उसके गम में शरीक हुआ जाए। तो उसी गम में शरीक होने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सका एक कंबल, एक बाल्टी और किट में 10 किलो आटा, 25 किलो चावल और इसी तरीके बिस्किट, एक सूट, यहाँ तक हम लोगों ने कोशिश किया, यहाँ तक हम लोग मदद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ कहीं भी अपने पास पड़ोस में इस तरह का कोई हादसा होगा, चाहे वो कुदरती हादसा हो चाहे वो कोई और हादसा हो, तो इंशाअल्लाह भरपूर हम लोग बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करेंगे। मेरी गुजारिश तमाम मिल्लत इस्लामिया, तमाम दर्दमंदों से गुजारिश है कि आप उलमा इमा फाउंडेशन का सपोर्ट करें, उनकी हिमायत करें, उनका मदद करें, उनका ताउन करें। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। हज़रत ये जनरल सेक्रेटरी है कारी नूरुल्लाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया हैं, इनसे भी कुछ मुख्तसर सी बात सुनी जाए। ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों का मकसद वही है। हम लोगों ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो कुछ ताउन की शक्ल इख्तियार किया गया और वहाँ के सहरसा के हमारे मुहिब्बीन ने, मुखलिसीन ने, दोस्तों ने जो कुछ ताउन किया है, तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ताउन को कबूल फरमाए
اور پھر ہمارے معاشرے میں سماج میں ایسی کوئی مصیبت نہ آئے جس کی وجہ سے ان حضرات کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا یہ امداد کا سامان ہے، ان کا بہت سارا نقصان ہوا ہے. ہم ان کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنا بن پڑا ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ ان کی مدد کر دی جائے. یہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں. ابھی ہم لوگ سارے احباب اسی فکر میں آئے ہیں. جب ہم لوگ خبر ملی کہ یہاں آگزنی کے شکار ہو گئے لوگ، تو ہم لوگ ایک تنظیم چلا رہے ہیں جس کا نام ہے علماء امہ فاؤنڈیشن. یہ نام ہی نہیں بلکہ کام کا نام ہے. یہ فاؤنڈیشن بہت سارے کام کرتے آ رہے ہیں. شاید کہ بہت سارے احباب کو معلوم بھی ہوگا، اس سے قبل ہم لوگوں نے فرداً یا اجتماعی طور پر تقریباً 10 غریب بچیوں کی شادی کا اہتمام کیا، اور پھر آنے والا سال 5 مئی 2024 کو انشاءاللہ العزیز غریب اور مستحق 20 بچیوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا جائے گا. اور اسی طرح ایک بچی کا آپریشن کا معاملہ تھا جس میں بہت غربت کے شکار تھے اور آپریشن نہیں ہو رہا تھا. اس میں ہماری تنظیم کی طرف سے 20,000 روپے کا وہ تعاون دیا گیا. اسی طرح ایک صاحب کا ہاتھ کٹ دیا، اس میں بھی ہم لوگوں نے تعاون کیا. تو یہ تنظیم صرف نام نہیں بلکہ کام ہے، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا خزانہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے صاحب خیر، اہل خیر، صاحب ثروت حضرات سے، اپنے بھائیوں سے لیتے ہیں، کھاتے پیتے لوگوں سے لیتے ہیں اور بھوکے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. کھاتے پیتے لوگوں سے لیتے ہیں، اہل ثروت سے لیتے ہیں، اور مستحق تک ہم ان کے صحیح مال کو صحیح جگہ پر لگا دیتے ہیں. کیونکہ ایسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مال لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی دعا اور آشیرواد ہم لوگوں کے ساتھ رہے تاکہ ہم لوگ اس طرح کام کرتے رہے، ملت کے کام آئیں. مولانا ہے حضرت مولانا اشرف صاحب جو بہروا سے تعلق رکھتے ہیں اور مہیشی بلاک کے صدر علماء امہ فاؤنڈیشن کے ہیں. آپ کچھ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر بیان. اصل در حقیقت انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے ہوئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے. بڑی جماعت ہے فرشتوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ کر کے بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھ سکیں، ان کے دکھ درد میں شامل ہو سکے، انہیں جو تکلیف پہنچے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جس طریقے سے ہمارے جسم میں کہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ایسے کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے یا انسان کے رشتے میں کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم سب کو درد ہونا چاہیے، ہم سب کی فکر ہونی چاہیے کہ اس تکلیف کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. اسی تعلق سے آج ہماری جو تنظیم ہے علماء امہ کی تنظیم، جو ضلع استر سے آ کر کے اور دیہات کے اندر جو غریب مسکین کے جو گھر کچھ دن پہلے جل گئے تھے، انہی کی امداد کے لیے ہماری تنظیم یہاں آئی ہے. ایسے تو سرزمین پہ بہت ساری تنظیم قائم ہے، صرف نام کے لیے ہے. آج تک کسی تنظیم نے کوئی کام زمینی استر پہ نہیں کیا، لیکن آج الحمدللہ ہماری تنظیم ہے جو نام کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتی ہے. بس ہم اتنا ہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ دعا کرے اور دعا بھی دے کہ ہماری تنظیم کامیابی کے منزل کو پار کرتے ہوئے اوپر تک پہنچے اور اسی طریقے سے غریب مسکینوں کی خوب سے خوب مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ تمام کے تمام گھر یہ پول کے نیچے ہے. یہ دیکھیے یہ پورا کا پورا خاک ہو گیا، یہ پورے جل گیا. دیکھ رہے پورے شادی بیاہ کا پورے گھر پورا سامان جل گیا. یہ بلوہا ندی پول کے نیچے، بلوہا ندی پول کے نیچے ہے. ادھر سے محمد مومن صاحب سب اٹھائیے، سب کچھ اٹھائیے. سنیے، آپ نماز میں دعا کیجیے گا کہ جو لوگ یہ سامان دیے ہیں اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، آمین آمین. بچوں کو صحت دے، آمین. تاکہ وہ اور جم کر کے غریبوں کی مدد کر سکے. ادھر دیکھیے، آپ خوش ہیں نا؟ دعا دے رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا نام عبدالشکور صاحب ہے. آئے تشریف لائیں. یہ علماء امہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جنرل سیکریٹری قاری نور اللہ صاحب اور نائب صدر مولانا عبدالصمد صاحب اپنے دست مبارک سے آپ کو پیش کر رہے ہیں. دعا دیجیے. جن لوگوں نے مدد کیا اس کے لیے دعا دیں. عبدالغفور صاحب، عبدالغفور صاحب.
جی جی آپ کو امام و خطیب خدا داد مسجد حافظ عبد الواحد صاحب اپنے دست مبارک سے آپ کو دے رہے ہیں. یہ سب علماء ائمہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہے. اس میں کٹ ہے, اس میں سارا سامان ہے. اس میں یہ سب پکڑیے. اس میں چاول کا پیکٹ ہے, نمک ہے, تیل ہے اور وہ دال ہے. ایک کارٹون کو کھول کر رکھتے ہیں نا تو سب آپ کو میسی جنوبی حلقہ کے اور سامان پورا لیجیے, پورا لیجیے. مولانا اشرف صاحب کی طرف سے آپ اطمینان سے بھائی, اطمینان سے. جنیب چچا دعا دے دیجئے, جو لوگ دی اللہ اسے خوب مزید ترقی عطا فرمائے. جی محمد جنیب صاحب اپنے سامان کو لیں. یہ مؤذن مولانا نعمت اللہ صاحب, کریم اللہ ندوی صاحب اپنے دست مبارک سے علماء ائمہ فاؤنڈیشن کی جانب سے سارا سامان سارا کٹ دے رہے ہیں. چاول اٹھائیے, چاول اٹھائیے, چاول. علماء ائمہ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ دی جا رہی ہے. میں عبدالغنی مصطفی. پہلے سیزن میں 6 لوگوں کو دیا گیا, پھر دوبارہ ٹیبل پر دوبارہ سامان رکھا گیا ہے. پھر 6-7 آدمی کو دیا جائے گا. اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے. ہمارے لڑکی کا شادی ہونے والا تھا جھگجھری, کبیر کا لڑکا سے. ایک منٹ.